حاضرین محترم، یہ ماہ شوال المکرم یوں تو اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے ہر لمحہ کھلے رہتے ہیں، اور یہ ہم مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید اللہ کی عنایات، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے انعامات صرف رمضان میں اترتے ہیں اور باقی 11 مہینوں میں نہیں اترتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جس لمحے بھی مانگا جائے، جس لمحے بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا جائے، بس وہ کسی اور شے کو نہیں دیکھتا، وہ بندے کے اخلاص کے لیول کو دیکھتا ہے۔ جس سطح کا اخلاص لے کر بندہ اس کی بارگاہ میں جس مہینے میں چلا جائے، جس دن میں چلا جائے، جس رات میں چلا جائے، جس گھڑی میں چلا جائے، اللہ رب العزت اسی لمحے اپنے بندے کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی بہت اہمیت کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرض قرار دیا اور فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب وہیں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ تلقین فرما کر بھی ہمیں ایک ہدایت کا پروانہ اور پیمانہ عطا فرما دیا کہ لوگو، میرے امتیوں، تم میں سے اگر کوئی شخص ماہ شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، ماہ شوال المکرم کے جو فرض نہیں ہیں، نفل ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو ایسے اجر عطا فرمائے گا جیسے اس نے 6 روزے نہیں رکھے تھے بلکہ پورا سال اللہ کی رضا کے لیے روزے میں گزارا ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیے کہ روزے رکھے 6 ہیں بھی نفلی، مگر اجر اللہ رب العزت پورے سال کا عطا فرما رہا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کی عنایت اور اللہ کی عطا صرف رمضان تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ جس مہینے میں بھی اس کی رضا کی خاطر جو عمل کرتے جائیں گے، اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اپنے بندے کو نوازتا چلا جائے گا۔ حاضرین محترم، میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا وہ بھی یہی ہے کہ ہم یہ بات جانیں کہ رمضان تو گزار لیا، تو اب جو آنے والے 11 مہینے ہیں ان کو ہم نے کس انداز میں گزارنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ رمضان آیا کیوں تھا۔ حاضرین محترم، یاد رکھ لیں، یہ بلا تشبیہ و بلا مثال ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک ٹریننگ ورکشاپ رکھی ہے۔ بولیے کیا رکھی ہے؟ ایک ٹریننگ ورکشاپ، کہ اللہ رب العزت پورا ایک مہینہ ہمیں ٹرینڈ کرتا ہے، ہمیں ٹرین کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ اے میرے محبوب اپنے امتیوں کو بتا دیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے اپنی ساری زندگی کو یوں گزاریں جیسے وہ ایک مہینہ رمضان کا گزارتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ماہ رمضان المبارک کیوں آیا، میں تھوڑا سا پیچھے لے کر جا کر جو ماہ رمضان المبارک کے آنے کے مقاصد تھے ان پر آپ کی توجہ دلوا کر میں اس کو کوریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مقاصد یہ تھے، تو کیا ہم نے وہ جو پورا مہینہ ان مقاصد پہ عمل بھی کیا؟ ہم گالی نہیں دیتے تھے، ہم چوری ڈکیتی نہیں کرتے تھے، ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہم نے اس کی رضا کی خاطر حرام تو کیا حلال بھی چھوڑ رکھا تھا، ہم نے اس کی خاطر قرآن کی تعلیم، قرآن سے محبت کی، درود و سلام سے محبت کی، تسبیح و تحلیل سے محبت کی، ہم نے صدقہ اور خیرات سے محبت کی۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز ہم ماہ رمضان المبارک میں کرتے رہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ایک مہینہ گزار لینے کے بعد کیا ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے رمضان آیا تھا تو کیا ان کو ہم نے اپنی شخصیت اور اپنی ذات میں اتار لیا ہے، یا بس ایسے ایک رسم آ گئی، ادا کی اور رات گئی، بات ختم ہو گئی؟
نہیں، اللہ ایسا نہیں چاہتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ایسا نہیں چاہتی کہ بھائی ہر سال کے بعد ایک مہینہ آئے تو لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ مسجد بھی جائیں، تراویح بھی ادا کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، صدقہ اور خیرات کریں، ایک مہینے کی رسم ادا کریں، اور جیسے ہی وہ مہینہ ختم ہو اس کے بعد پھر مساجد ویران ہو جائے۔ ایسا قرآن نہیں چاہتا، ایسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں چاہتا۔ حاضرین محترم، آؤ میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے پہلے رمضان کے مقاصد رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم ساتھ ساتھ جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کیا کھویا اور کیا پایا۔ حاضرین محترم، پہلا مقصد جو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کی اور ہمیں مقصد عطا فرمایا وہ کیا تھا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ باری تعالیٰ کیوں کیے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے تاکہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی نعمت سے نواز دیا جائے۔ اب حاضرین محترم، ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مہینہ ہم نے گزار لیا، کیا وہ تقوی کی نعمت ہمارے قلوب و اذہان میں داخل ہو چکی؟ کیا وہ پورا مہینہ جو ہم بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، راتوں کو جاگتے رہے، اپنے پورے سال کی روٹین کو ہم نے اس کی رضا کی خاطر تبدیل کیا؟ پوچھا باری تعالیٰ یہ ایک مہینہ جو تو نے ساری پریکٹس ہمیں کروائی اس کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا اس کا مقصد اور کوئی نہیں، میں تمہیں تقوی کا انعام دینا چاہتا ہوں، تقوی کی نعمت دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے ایک مہینہ گزار لیا، اب میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم سب سوچیں کہ کیا وہ تقوی جو اللہ دینا چاہتا تھا کیا وہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا یا نہیں؟ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کیا وہ تقوی کی نعمت ہمارے اندر آ گئی یا نہیں؟ تو حاضرین محترم، میں ہر بات کو بیان کر کے، ہر مقصد کو بیان کر کے چند ایک سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مثلا ہم میں سے ہر کوئی جائزہ لے کہ کیا رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اللہ رب العزت نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے کیا میں ان سے بچ گیا ہوں یا بچنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے یا نہیں کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ماہ رمضان المبارک میں پھر ذہن میں رکھ لیجئے تقوی کیا ہے۔ پہلے یہ سمجھا دیتا ہوں، چلیں آسان لفظوں میں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یہ کہ اللہ رب العزت نے جو کام کرنے کا کہا بس وہی کروں، اور جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ اگر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت نے جن مقاصد کے لیے روزہ ہم پہ فرض کیا تھا وہ نعمت اللہ رب العزت نے میرے دل اور قلب میں اور روح میں اتار دی ہے۔ اور وہ کیسے پتا چلے گا؟ اللہ نے حرام کام کہے، اگر میرے اندر حرام کام کرنے کی صلاحیت چھن گئی ہے اور میرے دل میں حرام کام کرنے کی نفرت پیدا ہو گئی ہے تو سمجھ جاؤں کہ اللہ نے مجھے تقوی کی نعمت دے دی۔ گناہ کا موقع ملا، کیا گناہ کا موقع ملا؟ ایک وہ بندہ ہے جو مسجد میں رہتا ہے، ہر وقت روحانی ماحول میں رہتا ہے، کسی درگاہ پہ رہتا ہے، کسی خانوادے پر رہتا ہے، کسی اچھی صحبت میں رہتا ہے، اب ایسے بندے کو تو گناہ کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ بندہ اگر گناہ نہیں کرتا تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اصل کام یہ ہے کہ گناہ کا موقع ملا لیکن اس بندے نے پھر بھی گناہ کا کام نہیں کیا۔ تو فرمایا اگر گناہ کا موقع ملا اور پھر بندے نے وہ گناہ سر انجام نہیں دیا تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے روزے فرض کیے تھے وہ مقصد اس بندے کو حاصل ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا تیسرا، روزہ تقوی دینے کے لیے آیا تھا۔ تقوی کا یہ مطلب بھی ہے کہ انسان اپنے خیالات کو پاک رکھے۔ آج پورا ایک مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ہم نے گزار لیا، ہم نے ماہ رمضان المبارک میں
तकवा को हासिल करने के लिए अपने ख्यालात को पाक रखा। लेकिन आज जैसे ही ईद का दिन आया और फिर उसके बाद हम रूटीन लाइफ में आए, तो अगर आज भी मेरे ख्यालात उसी तरीके से पाकीज़ा हैं, उन ख्यालात में किसी की गीबत नहीं आती, किसी की चुगली नहीं आती, ख्यालात में किसी की बुराई नहीं आती, ख्यालात में किसी के बारे में मनफी बात नहीं आती, कोई प्रोपेगेंडा नहीं आता, ख्यालात में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आती हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आती है, अवामिर और नवाही आते हैं। फरमाया अगर इंसान के ख्यालात भी पाक हो जाते हैं और बंदा अपने ऊपर अपने ख्यालात को पाक रखने की इतनी जुर्रत और हिम्मत पैदा कर लेता है, तो समझ जाए कि अल्लाह ने उस बंदे को अपनी तकवा का इनाम अता फरमा दिया। फिर अगली बात, ये तो ख्यालात की बात हो गई, फिर इसी तरीके से हर काम को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में बजा लाना। फिर सबसे अहम बात जिसको बड़ा ईमान अफरोज तरीके से बयान किया गया, और वो क्या, माह रमज़ान मुबारक आता है तो हम गरीबों का, ज़रूरतमंदों का, मोहताजों का, मिस्कीनों का, मुसाफिरों का हम ख्याल रखते हैं और रूटीन से ज़्यादा हम माह रमज़ान मुबारक में खर्च करते हैं। लेकिन होता क्या है कि माह रमज़ान मुबारक में तो खर्च कर दिया, लेकिन जैसे ही गुज़रा तो फिर हम यूँ समझते हैं कि जैसे कायनात और पूरे मुल्क और पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो गई और हम गरीबों का एहसास नहीं करते। फरमाया नहीं, ऐसा नहीं। फरमाया पूछा ना कि बारी ताला ये तकवा के लिए रमज़ान आया था। मैं आज की गुफ्तगू टोटली मुख्तलिफ कर रहा हूँ इसलिए ताकि हम आज जायज़ा ले सकें कि भाई जिन मकासद के लिए रमज़ान आया था, अब आने वाला पूरा साल, आने वाले पूरे 11 महीने हमने इन बातों के मुताबिक गुजारने। अगर ये जज्बा गुनाह से बचने का, ख्यालात को पाक रखने का, अल्लाह की बंदगी और इताअत का, कुरान से मोहब्बत का, अखलाक से मोहब्बत का, किरदार से मोहब्बत का, और फिर सबसे बढ़कर दुखी इंसानियत की मदद का, अगर ये जज्बा आने वाले 11 महीनों में बरकरार रहता है, तो इसका मतलब है कि जिस मकसद तकवा के हुसूल के लिए रमज़ान आया था, यूँ समझ ले कि अल्लाह ने हमें उस तकवा की बहुत बड़ी खैरात इस माह मुक़द्दस में हमें अता फरमा दी। और अगर नहीं अता फरमाई तो फिर याद रख लें वो महज एक रस्म थी, अदा हो गई, उसके बाद हम फिर खाली। और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल, हम ये समझते हैं कि रमज़ान ख़त्म हुआ है तो साथ ही मसाजिद से मुसलमान भी ख़त्म हो जाते हैं। अब पिछला जुमा ही देख लें हम अपनी मस्जिद को, तो पिछले जुमातुल मुबारक में अभी खिताब शुरू नहीं हुआ था तो अंदर का हॉल भरा था, तो आज मुझे आके आपको इकट्ठे करना पड़ा है। अब बात ये नेकी का ज़ौक़ ये क्यों पैदा नहीं हुआ? इसलिए कि हम मकासद से हम सिर्फ रस्म अदा करते हैं। बोलिए क्या अदा करते हैं? रस्म। रह गई रस्म, रूहे बिलाली ना रही, इकबाल ने कहा। हम सिर्फ रस्म अदा करते हैं। हमारा सिर्फ ये होता है रमज़ान आ गया, ओके जी, बस इसको इस तरीके से गुजारे, और ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ख़त्म हो ताकि ईद आए। और ईद हालांकि बड़ी ईमान अफरोज़ बात है और आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। हम तो ये करते हैं ना कि जो मगरिब की नमाज़ होती है 29वें या 30वें रमज़ान को, मगरिब की नमाज़ जिसके बाद मोतकिफ़ीन उठना होता है, अच्छा वो नमाज मगरिब की हमने पढ़ी। मगरिब में मस्जिद का रंग और होगा। लोग, एक टीवी में मैं इंटरव्यू दे रहा था तो वहाँ किसी ने बात की कि जी अगले ही दिन मसाजिद खाली हो जाती। मैंने वही रोका, मैंने कहा अगले दिन नहीं, अगली नमाज में रंग चेंज हो जाता है। भाई आप देखिए, मगरिब के वक्त रंग और था, इशा की नमाज आई तो रंग और हो गया, फजर की नमाज आई तो सिर्फ कारी साहब रह जाते हैं क्योंकि वो ईद वाला दिन होता है और हम सारी रात जागे हुए होते हैं। अच्छा, फिर आ गए ईद की नमाज पढ़ी, वो भी रस्म अदा हो गई। उसके बाद फिर ईद वाले दिन भी जोर के अंदर या कारी साहब या 2-3 बुजुर्ग
کیونکہ اس دن مہمان آئے ہوتے ہیں. دعوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس ساری ایکٹیویٹیز کا بھائی جو ہم ساری زندگی پاکستان میں ادا کرتے ہیں باقی دنیا میں نہیں ہے. یہ بات بھی ذہن میں باقی دنیا میں نہیں ہے. یہ پاکستان کے مسلمانوں کو ایسا تصور دے دیا گیا کہ بس ہم نے ماہ رمضان تک تو رہنا ہے, اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑنا. تو یاد رکھ لیں آپ نے پھر وہی کیا جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور کیا فرمایا؟ حدیث پاک سنیے, سنن ابن ماجہ حدیث پاک کا نمبر 1690. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, ابھی تو میرا پہلا پوائنٹ چل رہا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزہ رکھنے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں, راتوں کو اٹھ کر جاگتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, مگر فرمایا سوائے جاگنے کے انہیں کچھ نہیں ملتا. اور یہ یہاں پر بڑی ریلیونٹ حدیث پاک آ گئی کہ اگر ہم نے پورا مہینہ گزارا, پورا مہینہ ہم نے نماز بھی پڑھ لی, پورا مہینہ ہم نے روزے بھی رکھ لیے, پورا مہینہ ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کر لی, ہم نے قیام اللیل بھی کر لیا, تراویح بھی پڑھ لی, ہم فجر کی نماز میں بھی آ گئے, ہم حلال حرام سے بھی بچ گئے, جن اوقات میں حلال سے بچنے کا کہا ہم نے اس لمحے حلال سے بھی رک گئے, پورا مہینہ تو گزار لیا, لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا ہم اپنی رمضان سے پہلے والی روٹین پر آ گئے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے کہ پھر ہمیں سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملا. اور اگر تقویٰ کی نعمت مل گئی, وہ جو ایک مہینہ محنت کی تھی, اگر وہ ساری ایکٹیویٹی ہماری ہمیشہ کے لیے ہماری عادت بن گئی, بہت شکریہ, ہماری عادت بن گئی, تو حاضرین محترم یاد رکھ لیں پھر ہم سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم کیا. وہ مہینہ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اللہ نے اس مقصد کی اس بندے کو خیرات عطا فرما دی. میری بات تو نہیں سمجھ رہے. میں ایک فکر رکھنا چاہتا ہوں, ایک تھاٹ رکھ رہا ہوں کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم رسم ادا کرتے ہیں, بس مہینہ آیا اس کے بعد ہم پھر اپنی سابقہ روٹین پر چلے گئے. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہوگا جب فرمایا کہ اسلام میں تم پورے کے پورے داخل ہو جائے, ادخلوا فی السلم کافہ. یہ تو ایک ٹریننگ ورکشاپ تھی. ٹریننگ ورکشاپ میں کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ ٹیچر ہیں, آپ کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہیں, آپ نے یہ بھل سوائی کرنی ہو نہر کی, ہمارے بابا غلام سرور اور پودوں کی آپ نے خیال رکھنا ہو, تو آپ کی یہی ڈیوٹی ہو, تو وہ کیا کرواتے ہیں؟ وہ پہلے ایک ہفتہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے نہر کی ان جگہوں کا ایسے خیال رکھنا ہے. یہ ماہ رمضان المبارک جو آیا تھا یہ ٹریننگ تھی کہ میرے بندو آنے والے 11 مہینے آپ نے ایسے گزارنے ہیں. اب ہم نے کیا کیا؟ ٹریننگ لے لی, لیکن ٹریننگ لینے کے بعد اس کو پریکٹیکلی پرفارم نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک, یہاں پر تو یہ ٹرینڈ ہو گیا نا, بات یہاں سے چلی تھی, ٹرینڈ ہو گیا کہ جیسے ہی عشاء کی نماز آئی چاند نکلنے کے بعد تو سارا منظر چینج ہو گیا. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ پورا مہینہ جو ہم محنت کرتے ہیں نا, رمضان کے روزے رکھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, یاد رکھ لیں اس کا انعام اللہ تعالیٰ شوال کا چاند نکلنے پر نہیں دیتا. کیا؟ شوال کا چاند نکلنے پر انعام نہیں دیتا. اس کا انعام تب دیتا ہے جب ہم اگلے دن عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں, اس وقت اپنا انعام اتارتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے چاند نکلنے کے فوری بعد عشاء کی نماز میں ویرانی نہیں لانی, اگلے دن فجر کی نماز میں ویرانی نہیں لے کر آنی. ہم نے اسی کیفیت کو کم از کم اس وقت تک برقرار رکھنا ہے جب تک ہم عید الفطر کی نماز ادا نہیں کر لیتے. لیکن ہمارا حال, اللہ تو یہ چاہ رہا ہے
کہ آپ نے 1 مہینہ میں نے ٹرین کر دیا، اب آنے والے 11 مہینوں کو آپ نے اس انداز میں گزارنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم تو وہ عید کا دن اس کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ حاضرین محترم، اگر یہ کیفیات جن کا میں نے تذکرہ کیا بندے کے اندر داخل ہو جائیں اور وہ پورا آنے والے 11 مہینے اگلے رمضان سے پہلے وہ انہی کیفیات میں پکا ہو جاتا ہے جن کیفیات کے ساتھ اس نے رمضان گزارا تھا، تو سمجھ جائیں کہ تقویٰ کی نعمت مل گئی۔ جب تقویٰ کی نعمت مل گئی تو اللہ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک کے ذریعے یہ ہمیں ٹرینڈ کر رہا ہے۔ میرا جملہ بڑے دھیان سے سنیے کہ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں یہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ 1 مہینہ میں نے ٹرینڈ کر دیا، اب 11 مہینے بھی تم اپنے سارے کے سارے اس رمضان کی طرح کر لو۔ جب تمہارے سارے سال رمضان جیسے ہو جائیں گے تو جس لمحے میں روح تمہاری نکالوں گا، تمہاری موت کو میں تمہارے لیے عید جیسا بنا دوں گا۔ بولیے کیسا بنا دوں گا؟ عید جیسا بنا۔ اس لیے فرمایا نا کہ جو اللہ کے بندے ہیں انہیں موت خوف زدہ نہیں کرتی۔ بولیے موت انہیں خوف زدہ کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو پراپر پرفارم کیا ہوا ہے۔ اس ملازم کو کوئی ڈر نہیں ہوتا اپنے باس کا، ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی امتحان کی، کیونکہ اس نے تیاری کر رکھی ہے۔ حاضرین محترم، یہ پہلا معاملہ تھا، یہ پہلی بات تھی کہ اگر ان ساری نیکیوں میں دوام آ گیا، ان ساری کیفیات میں پرماننٹ شپ آ گئی، اگر ان ساری کیفیات میں، ان ساری عادات میں، جن عادات کو ہم نے ماہ رمضان المبارک میں پریکٹس کیا، اگر آنے والے 11 مہینوں میں وہ ہماری زندگی کا خاصہ اور حصہ بن گئی، تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے اپنے تقویٰ کا انعام بھی عطا کر دیا ہے اور اپنی رضا کی خیرات بھی ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اور اگر یہ نہیں آیا تو پھر میرے اور آپ ہم سب کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک آیا تھا مہینہ، پریکٹس ہو گئی، اٹس اوکے، تو پھر سوائے بھوک اور پیاس کے ہمیں اور کچھ بھی نہیں۔ دوسری بات، اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ہم اپنا تعلق اپنے مولا کے ساتھ پکا کر سکیں۔ اور مولا کے ساتھ تعلق، کسی کے ساتھ بندے کا تعلق ہونا، اس پر ڈھیر بات ہو سکتی ہے، میں چونکہ اب وقت نہیں، میں اب صرف ٹو دی پوائنٹ، صرف آپ کے ساتھ پوائنٹ شیئر کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ حاضرین محترم، اب اگلی بات سنیے، آخری 10 منٹ ہیں۔ دوسرا مقصد ماہ رمضان مبارک کے آنے کا یہ تھا کہ ہم اپنا تعلق اپنے مولا کے ساتھ پکا کر سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ تعلق ہو نا تو پھر ہر وقت اس کا دھیان رہتا ہے۔ بولیے کیا رہتا ہے؟ اس کا دھیان رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رمضان گزرا تو اب آپ ہمہ وقت دنیا کے سارے کام کاج چھوڑیں اور جنگلوں میں اور صحراؤں میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اللہ اللہ کریں۔ نہیں، بڑی سادہ سا پیرامیٹر ہے، میرا تعلق رمضان گزارنے کے بعد اللہ سے جڑا یا نہیں جڑا، اس کا سادہ سا پیمانہ یہ ہے کہ ہم خود جائزہ لیں کہ کیا میں جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو کیا میرے دل میں یہ دھیان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کون سا؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بولیے کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ دیکھیں نا، رمضان جب ہم گزار رہے تھے تو ہمارا دھیان یہ نہیں تھا کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھے، اونچا اونچا بولیے نا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرا دھیان کیا تھا؟ میرا اللہ مجھے۔ میں تراویح پڑھ رہا تھا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، میں دکھی انسانیت کی خدمت اور مدد کر رہا تھا، میں سحر و افطار کا انتظام کر رہا تھا، میں اعتکاف بیٹھ رہا تھا، بھائی میں تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، بھائی جتنے کام تھے ہم اس دھیان سے کر رہے تھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حاضرین محترم، رمضان گزر گیا، اب آنے والے 11 مہینوں میں اگر یہ دھیان میرے اور آپ کے دل میں پختہ ہو جاتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ میرا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ مہینہ تو گزر گیا مگر میں نے اس سے حاصل کچھ نہیں کیا۔ تیسری بات، رمضان میں ہم شوق سے جو کام کر رہے تھے، اس شوق سے کیے جانے والے کام کو کہتے ہیں نیکی۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ تو ذرا اب سوچنا ہوگا، مہینہ گزر گیا، آنے والے 11 مہینوں میں انسان اب سوچے گا کہ اس وقت تو میں نماز نہیں جانے دے رہا تھا، پوری کوشش کرتا تھا کہ اگر جماعت سے نہیں بھی پڑھ سکا تو میں اپنی نماز کو ضائع نہ ہونے دوں۔ افطاری کا وقت آتا، سامنے کھانے پڑے ہوتے، مگر پھر بھی کوشش یہ ہوتی کہ پہلے بولیے پہلے نماز پڑھی جائے۔ اب اگر کھانا کھا بھی رہے ہیں تو بار بار دھیان جاتا کہ ٹائم ختم تو نہیں ہو گیا مغرب کی نماز کا، تو آپ بڑے کانشیس تھے نماز کے لیے۔ تو اب رمضان گزر گیا، اب ہمیں سوچنا ہے آنے والے 11 مہینوں میں کہ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی میں نمازی ہوں؟ پھر اگلا سوال کہ کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی مجھے نیکی کی وہی محبت ہے، وہی ذوق ہے، وہی شوق ہے جو رمضان میں تھا یا جو آج؟ اب ہم سوال کریں گے اپنے آپ سے، پوچھیں گے، اگلا سوال کریں گے، کیا میرے دل میں وہی بدیوں کی نفرت پیدا ہو گئی ہے جو رمضان میں تھی؟ رمضان میں تو آپ گانا نہیں سنتے تھے، رمضان میں تو آپ فلمیں نہیں دیکھتے تھے، رمضان میں تو سینماز بھی بند تھے، رمضان میں تو آپ فضولیات میں وقت اپنا برباد نہیں کر رہے تھے۔ تو کیا آج رمضان گزر گیا، کیا وہ عادت جو میری ماہ رمضان میں تھی، فلمیں نہ دیکھنے کی، ڈرامے نہ دیکھنے کی، بے حیائی نہ دیکھنے کی، فیس بک پر آنے والی منفی پوسٹوں کو نہ دیکھنے کی، سوشل میڈیا کا استعمال میں بڑا کانشیس ہو کے کر رہا تھا، تو کیا اب بھی وہی ہے یا میں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا ہے کہ نہیں بس؟ پھر کہا اچھا اگر تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ جو گناہوں سے بچنے کی عادت رمضان میں تھی، اگر وہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، سمجھ لیں کہ اللہ نے ہم پر اپنا انعام کر دیا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے اور آنے والے 11 مہینے ہمارے اور انداز میں گزرتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا حال وہی ہے جس کو میں نے پہلے حدیث پاک میں بیان کیا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی ملتا۔ پھر ہم نے پریکٹس تھی کر لی، وقت گزر گیا۔ اگلا ایک اور پوائنٹ عرض کرتا ہوں، پھر کیا ہم رمضان المبارک اس لیے آیا کہ ہم اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیں۔ بولیے ذرا، کس کو پاکیزہ رکھیں؟ کیا ہم گالی دیتے تھے؟ اونچا بولتے جائیں، گالی دیتے تھے؟ ہم جھوٹ بولتے تھے روزہ رکھ کر؟ چغلی کرتے تھے؟ ہم کسی کی غیبت کرتے تھے؟ غلط بیانی کرتے تھے؟ سوائے کھجوریں اور سبزی اور فروٹ بیچنے والوں کے، ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تب بھی کرتے تھے، ہیں وہ تب بھی کرتے تھے۔ کیسی عجیب بات ہے، کیسا عجیب پاکستان ہے کہ پورا مہینہ وہ شیطان چھپا ہوا وہ فروٹ میں رہا، اور جیسے ہی چاند نظر آیا وہ سیدھا چکن میں داخل ہو گیا، اور پہلے ریٹ سبزی و فروٹ کے وہ زیادہ رہے، اور عید والے دن 900 روپے کلو چکن اس پاکستان میں بکتا رہا۔ ٹھیک ہے، وہ سیدھا ادھر داخل۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم نہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم ہر جمعہ پڑھیں آ کے، ہم ہر نماز پڑھیں آ کے، ہم ہر اچھی پریکٹس کریں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بھائی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب نماز میں مصلی پہ پڑھ رہا ہوں لیکن میں بے حیائی اور برائی سے نہیں رکتا، تو یاد رکھ لیں ہم اپنا جسم ادا کر رہے ہیں، وہ جسم روح سے خالی ہے۔ مجھے آپ بتا دیجئے، جسم جو روح سے خالی ہو ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ گڑھا کھودتے ہیں اور اس میں، اللہ بھی یہی کرتا ہے، اللہ بھی۔ اور یہ میں اپنے پاس سے تو بات نہیں کر رہا، قرآن ہے
جب قربانی کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تمہارے گوشت کو نہیں دیکھتا، تمہارے خون کو نہیں دیکھتا، الا بالتقوی، بلکہ اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت عبادت کی جسم کو نہیں دیکھتا۔ ہم پورا مہینہ دوسروں کو نیک ظاہر کرنے کے لیے بھائی پورا مہینہ ہم نے قرآن کے سائے میں گزار لیا، تو کیا رمضان کے بعد وہ قرآن بدل تو نہیں گیا؟ نعوذ باللہ۔ ہم میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ رمضان میں اس کی رحمت اور ہے اور باقی سالوں میں اور ہے، باقی مہینوں میں اور ہے، یا رمضان میں وہ رب اور ہے اور باقی مہینوں میں وہ، نعوذ باللہ۔ تو سارا سال کرم کر رہا ہے۔ تو یہی وجہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد، روزے کے مقاصد کو بیان کیا اور کیا فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے روزے رکھے اور روزے رکھ لینے کے بعد وہ اپنی زبان پر جھوٹ لانا روکتا نہیں، دھوکہ دہی اس سے باز نہیں آتا، گالم گلوچ سے باز نہیں آتا، فرمایا بیہودہ کاموں سے نہیں بچتا، تو فرمایا اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں، یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی 1903۔ اگر ہم نے پورا مہینہ روزے رکھ لیے اور روزہ رکھنے کے بعد اب ہم سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں اور کمنٹ کرتے ہوئے ہم گالم گلوچ کر رہے ہیں، ہم ممبر پہ آ کے ایک دوسرے مذہبی لیڈر کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم گلی کوچوں میں چلتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف بیہودہ بات کر رہے ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھنے کے بعد غیبت اسی طرح کر رہے ہیں، چگلی اسی طرح کر رہے ہیں، جھوٹ اسی طرح بول رہے ہیں، ساری بددیانتی خیانت پورے 11 مہینے اسی طرح کر رہے ہیں، تو یاد رکھ لے ایک مہینہ پوری پریکٹس کرنے کی اللہ کو کوئی حاجت اور اس کی ہمیں کوئی بھی بدلے میں صلہ ملنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے۔ اصل روزہ تب ہوگا جب ہم نے رمضان گزارا اور آنے والے 11 مہینے بھی ہمارے رمضان کی طرح ہو جائیں، اس کیفیت میں گم ہو کر اگر گزر رہے ہیں تو وہ روزے یقینی طور پر اللہ کے انعام کا مستحق بناتے ہیں بندے۔ ایک بات ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم رمضان المبارک میں اور بے شمار، میں اب ختم کر رہا ہوں چونکہ آخری 5 منٹ رہ گئے، میں بڑی ایک اور اہم بات کر دیتا ہوں۔ رمضان المبارک اس لیے بھی آیا کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں لڑائی جھگڑا بولیے نا نہیں کرتے، بلکہ کوئی کر بھی رہا ہو تو کیا کہتے ہیں، یا رمضان ہے روزے دا حیا کر، بولیے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ بھئی خود کرنا تو دور کی بات، اگر کہیں ہو رہی ہو تو رمضان کے تقدس میں ہم وہ نہیں کرنے دیتے، لیکن اگر رمضان گزرا اور گزرنے کے بعد ہم نے عید والے دن ہی لڑائیاں کر لیں، اگلے سارے سال میں جب موقع ملا بد زبانی بھی کی، بد کلامی بھی کی، لڑائی جھگڑے بھی کیے، تو آقا علیہ السلام کا فرمان کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے۔ حدیث پاک آقا علیہ السلام کی صحیح بخاری، حدیث پاک کا نمبر 1894، حدیث پاک بڑی ایمان افروز۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو وہ کیا کرے، وہ گالی گلوچ نہ کرے، نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے۔ بولیے کیا کرے؟ نہ ہی، بولیے لڑائی جھگڑا کرے۔ روزے رکھ لیے اب وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور فرمایا اگر کوئی اسے گالی دے، کیا اسے گالی دے کوئی یا اس سے کوئی لڑائی کرے، تو بدلے میں صرف اتنا کہے انا صائمن، میں روزہ رکھنے والا ہوں۔ کیا ہوں میں؟ میں روزے دار ہوں۔ فرمایا اب بدلے میں وہ گالی نہیں دیتا، بدلے میں وہ لڑائی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے روزے کا جسم ادا نہیں کیا، بلکہ روزے کے جسم کے ساتھ ساتھ اس نے روزے کی روح کو بھی پا لیا ہے۔ اور روزے کی روح یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی برائی سے بچا کے رکھنا ہے، معاشرے کو بھی برائی سے بچا کے رکھنا ہے۔ اب پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے، حاضرین محترم،
पूरा महीना रोजे रखे। रोजा रखने के बाद रमजान में हम लड़ाई झगड़ा से काबू में रहे, गालम गलोच से भी रुके रहे, बदकलामी से भी रुके रहे, बदजुबानी से भी रुके रहे। लेकिन रमजान गुजरा और गुजरने के बाद हमारे लड़ाई झगड़े उरूज पर पहुंच गए, गालम गलोच उरूज पर पहुंच गई, झूठ उसी तरह, बदकलामी। तो याद रख ले, वो रोजे का जिस्म अदा हुआ है, रोजे की रूह को हमने हासिल। जैसे जिस्म बगैर रूह के बेकार है, रोजा भी बगैर रूह के बेकार। अगला पॉइंट देखिए, फिर बड़ी अहम बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी खूबसूरत बात है और ये बड़ी तवज्जो तलब, इसको ज़रा सुनिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और रोज़े का मकसद बयान किया था कि हमने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि तुम रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा और अपनी बख्शिश का इनाम भी अता फरमा देगा। अब रोज़े गुजर गए, क्या बोलिए, रोज़े ऊंचा ऊंचा बोलिए, रोज़े गुजर गए। आज सोचने की ज़रूरत है कि रोज़े जिस मकसद के लिए आए थे कि मैं अपने पिछले ज़िंदगी के सालों के सारे गुनाहों को माफ़ करवा लूँ, तो क्या मैं वो बख्शिश हासिल कर सका या नहीं कर सका? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शक़ी अब्दुन अदरका रमज़ान। अदबुल मुफ़रद, इमाम बुखारी की किताब है, हदीस पाक नंबर 644। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बदबख्त है वो जिसने रमज़ान को पाया और पूरा महीना निकल गया मगर वो अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा सका। अब मुझे कैसे पता चलेगा या हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने तो रमज़ान गुजारा, तो क्या अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी है या नहीं की, मुझे कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, बेशुमार तरीके हैं। पहला तरीका तो वो जो मैंने अब तक बताया कि जिन मकासद के लिए रमज़ान आया था, अगर वो सारे मकासद हमारी ज़िंदगी में उतर गए हैं तो समझ जाएं कि अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया है। और दूसरा तरीका बड़ा ईमान अफरोज़ और एक सादा सा जुमला, आप यूँ समझ लें कि बेशुमार तालीमात का निचोड़ और खुलासा बना के एक जुमला आपके सामने रख रहा हूँ कि आप और मैं जायज़ा लेना चाहूँ कि अल्लाह ने मेरे गुनाह माफ़ कर दिए हैं या नहीं किए। कौन सा लिटमस पेपर, कौन सी ऐसा केमिकल है जिसको लगाने से मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मेरी बख्शिश हो गई है या नहीं हुई? तो दोस्तों, सादा सा कुलिया जो सारी बातों को मिला के एक बना के आपके सामने रख रहा हूं, और वो ये कि अगर तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर तो रमज़ान गुजरने के बाद कुरान की तिलावत में दिल लग रहा है, नमाज में दिल लग रहा है, अल्लाह के जिक्र से लज्जत और हलावत और राहत महसूस हो रही है और आपका दिल अल्लाह के जिक्र के साथ जुड़ गया है, तो समझ जाओ कि अल्लाह ने मुझे बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया। और अगर अजान हो रही है तो उस दौरान भी बातें चल रही हैं और ध्यान, मज़ा नहीं आ रहा अल्लाह का जिक्र सुनकर, खिताब चल रहा है, टीवी हो या यहाँ, और हो ध्यान, कब पता नहीं ख़त्म होगी ये बात। चैनल टीवी देख रहे हो और उस दौरान बाकी तो रुक रुक कर, और QTV आ जाए और मदनी आ जाए और बाकी जितने इस्लामी चैनल हैं वो आ जाए तो हम बड़ी तेज़ी से गुजर जाएं। नात सुनकर हलावत नसीब ना हो, कुरान की तिलावत सुनकर हलावत और लज्जत रूह में न उतरे, अजान सुनकर न उतरे, कुरान की तिलावत सुनकर न उतरे, अगर बंदे के कल्ब और जहन में वो लज्जत, वो राहत न उतरे, तो समझो कि अभी बख्शिश का परवाना नहीं मिला। और अगर अल्लाह का नाम आए और बंदे का दिल जमता चला जाए, समझ जाए कि अल्लाह ने उस पर अपने इनाम के दरवाज़ों को खोल दिया हो और बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया है। हाज़रीन मोहतरम, ये वो काम हैं जिनको करने की ज़रूरत है। खुदा की कसम, आखिरी जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, और ये जुमला किनका? अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। आपका मामूल बयान किया गया कि जब ईद का दिन आता तो ईद के दिन आपकी कैफियत बाकी लोगों के मुकाबले में मुख्तलिफ होती।
اور وہ کیا ہوتی کہ عید کے دن بند کمرے میں زاروں قطار روتے، زاروں قطار روتے۔ لوگ آئے، آ کے پوچھا ہاذا یوم العید یا امیر المومنین، یہ تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور آپ رو رہے ہیں۔ یہ جملہ بڑے دھیان سے اپنے قلوب و اذہان پر آنے والے 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے کیسے گزارے۔ وہ تو تھوڑا سا شائبہ ہو جاتا، یہ میں صحابہ کا بتا رہا ہوں، حضرت ثعلبہ، ہو سکتا ہے اگلے جمعہ میں ان کا تذکرہ کروں، آپ ذرا ان کی کیفیات پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ وہ چھوٹی عمر میں تھے، حضور کے صحابی تھے، پتہ چلا کہ یہ کام آقا علیہ السلام کی رضا کے خلاف ہو گیا، اللہ کی رضا کے خلاف ہو گیا۔ کیا کیا؟ مدینہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے، سارا دن روتے، ساری رات روتے، زاروں قطار، یہاں تک کہ ارد گرد چرواہے جو بکریاں چراتے وہ اپنی بکریاں چروانا چھوڑ کر ان کے گرد آ کے بیٹھ جاتے، اور ان کی رکت اور مولا کے ایک گناہ پر، اور ہم سارا دن کرتے بھی ہیں اور اطاعتیں بھی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب قرآن پاک ان کے دلوں میں ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے بدن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ اور اگلا سنیں، ان کے تمام کام لالچ سے ہوں گے۔ میں تاں کرنا ہے تاکہ میں نوندے تو ہے فائدہ ہوئے، پیچھے لالچ چھپا ہوا ہوگا، لالچ کے بغیر کام۔ اور پھر کیا؟ اگر کوئی اچھا کام کریں گے، یہ جملہ سننے والا ہے آقا علیہ السلام، اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو ان کی 100% یقین ہی ہوگا کہ یہ تو ہر صورت قبول ہی ہوگا، اور اگر وہ گناہ کر لیں گے تو وہ اتنی سی بات کہیں گے اللہ معاف کر دے گا، اتنی سی بات اللہ معاف کر دے گا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات کر رہا تھا، فرمایا لوگ آگے یا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، آپ عید کے دن رو رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ یہ عید کا دن ہے، مگر عید کے ساتھ ساتھ یہ وعید کا دن بھی ہے۔ پوچھا کیا معنی؟ فرمایا اگر تو رمضان المبارک جن مقاصد کے لیے آیا تھا اگر وہ میرے دل میں اتر گئے تو میں سمجھوں گا کہ آج کا دن میرے لیے عید کا دن ہے، اور اگر وہ مقاصد میرے دل میں نہ اترے تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے رمضان اور عید کا دن نہیں ہے، اس کی وعید کا دن ہے، اس کے عذاب کا دن ہے۔ دوستو، یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مہینہ تو گزر گیا تو ہم محض جسم ادا نہ کریں، پریکٹس نہ کریں کہ ایک مہینہ آ گیا، بلکہ ان کیفیات کو میں اور آپ ہم سب مل کر پورے آنے والے 11 مہینے بھی انہی کیفیات میں گزاریں تاکہ اگلا رمضان آ جائے اور پھر اس کے انعام اور اکرام کے مستحق ٹھہر جائیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔